بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات لمحہ بلمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سموقان اپنی سری قوتوں سے کام لیتا ہوا جبل الکام کی اس چوٹی پر نمودار ہوا جہاں ساحر النو کی طلسم گاہ تھی۔ ایک چٹان کے قریب نمودار ہونے کے بعد اس نے اپنے سامنے گہری رات میں پتھر سے بنی ہوئی اس عمارت کی طرف دیکھا جس پر خاموشی کا لبادہ پوری طرح طاری تھا۔ کچھ دیر تک اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، جیسے وہاں کوئی ذی نفس رہتا ہی نہ ہو۔ اس طرح اطمینان کر لینے کے بعد سموقان اس چٹان سے آہستہ آہستہ دبے پاؤں بغیر کوئی کھٹکا آواز پیدا کیے اس عمارت کی طرف بڑھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمارت کے صدر دروازے پر نمودار ہوا۔ دروازہ موٹی لکڑی کا تھا جس کے اندر موٹے موٹے کھیل لگا کر اسے مضبوط اور مستحکم بنا دیا تھا۔ دروازہ ایسی ہی تھا جیسے کسی کا قلعہ ہو۔ سموقان نے دروازے کو دبا کر اندر دیکھا۔ دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ دروازے کے اندر آنے جانے والوں کے لیے جو چھوٹا دروازہ تھا اسے بھی اس نے کھولنا چاہا لیکن وہ بھی بند تھا۔ اس صورتحال پر سموقان نے سوچا، پھر چند قدم پیچھے ہٹا، اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور دوسرے ہی لمحے وہ اس عمارت کے اندر تھا۔ وہ بالکل صدر دروازے کے قریب نمودار ہوا تھا۔ پھر چھوٹے اور بڑے دونوں دروازوں کی آہنی زنجیریں اس نے کھول دی۔ یہ کام اس نے اس احتیاط کے تحت کیا تھا کہ اگر اس طلسم گاہ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی سری قوتوں سے محروم کر دیا جائے تو پھر بھی خطرے کی صورت میں وہ اپنی جان بچا کر اس صدر دروازے کے ذریعے بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ احتیاط مکمل کرنے کے بعد سموقان اب اس عمارت میں آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک وہ ایک جگہ رک گیا، اس لیے کہ عمارت کے ایک حصے میں اسے روشنی دکھائی دی تھی۔ یہ روشنی کسی دروازے سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ سموقان کچھ دیر وہاں کھڑا ہو کر اس دروازے کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر شاید اپنی سری قوتوں کے ذریعے اپنے دفاع کی تکمیل کی۔ اس کے بعد وہ اس دروازے کی طرف بڑھا جس میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر وہ چسکا اور رکا، پھر اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بلند کی جس کے نچلے حصے میں اس نے موٹے حروف میں اسم اللہ کندہ کر رکھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی ڈھال بھی بے نیام کر لی۔ یوں مسلح ہو کر اس نے بڑی آہستگی سے آواز پیدا کیے بغیر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ دنگ رہ گیا، اس لیے کہ وہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے اندر پوری طرح روشنی ہو رہی تھی۔ کمرے کے چاروں اطراف میں بڑی بڑی مشعلیں جل رہی تھی۔ دائیں جانب ایک کافی بڑا اونچا میز تھا۔ اس میز کے اوپر تین چیزیں تھیں۔ ایک سفید رنگ کی بلی جو سموقان کو دیکھتی ہی دم ہلاتے ہوئے اپنے منہ سے عجیب قسم کی آوازیں نکالنے لگی تھی۔ دوسری ایک سفید رنگ کی بطخ تھی۔ بطخ نے منہ سے کوئی آواز نہ نکالی تھی لیکن سموقان کی آمد کا اس نے بھی اثر لیا تھا اور وہ بھی بڑی تیزی سے اپنے پر پڑپڑانے لگی تھی۔ تیسری چیز ہولناک، انتہائی زہریلا اور جسامت میں کافی بڑا ایک فندار سانپ تھا۔ سموقان جس وقت اس کمرے میں داخل ہوا تو سانپ نے اچانک اپنا فن اوپر اٹھایا اور اپنے منہ سے وہ خوفناک آوازیں نکالنے لگا تھا۔ سموقان جب آگے بڑھا تو سانپ نے اپنے منہ سے انتہائی ہولناک انداز میں آگ اگلنا شروع کر دی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے سموقان نے نہ صرف اپنی ڈھال بلکہ اپنی تلوار بھی سامنے کر لی تھی۔ سانپ نے جب دیکھا کہ اس کے منہ سے نکلتی ہی آگ سے سموقان محفوظ ہے تب وہ میز سے نیچے اترنے لگا۔ اس دوران سموقان نے دیکھا اسی کمرے میں ایک اور دروازہ دوسری سمت کھلتا تھا۔ چنانچہ وہ سانپ کو نظر انداز کرتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک سانپ میز سے نیچے اتر چکا تھا۔ پھر وہ سانپ اس دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس نے اپنا فن اوپر اٹھا لیا تھا اور سموقان کو ڈسنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ وہ بری طرح پھنکارنے لگا تھا۔ یہ صورتحال سموقان کے لیے غیر متوقع نہ تھی، اس لیے کہ اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے جس وقت ان چیزوں کو دیکھا تھا تو وہ اپنے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا تھا۔ سانپ جب اس کا راستہ روک کر کھڑا ہوا تب اس نے اپنی ڈھال آگے کر لی، پھر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا۔ ایک دم اس نے اپنی تلوار کو حرکت دی اور اس کی تلوار کی نوک شمع کی طرح جل اٹھی۔ یہ صورتحال شاید اس سانپ کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ ادھر ادھر جھومتی ہی پریشانی اور حیرانگی کا اظہار کر رہا تھا کہ عین اسی لمحہ سموقان نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ زور سے اس نے اپنی ڈھال سانپ کے منہ پر دے ماری تھی۔ سانپ لڑکھڑایا، زمین پر گرا
وہ ابھی حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ عین اس کے سر کے اوپر سموکان نے اپنی ڈھال پھینکی۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی ڈھال کے اوپر چھلانگ لگا دی تھی۔ سموکان کا وزن جب اس کی ڈھال کے اوپر پڑا تب ڈھال کے نیچے سام کا جو سر تھا وہ بری طرح کچلا گیا اور سام ہلاک ہو گیا۔ سام کا ہلاک ہونا تھا کہ ایک دم بلی نے میز کے اوپر سے فرش پر چھلانگ لگا دی اور درمیانی کمرے کے ذریعے بھاگ کر کسی دوسری سمت جانا چاہتی تھی کہ عین اسی لمحہ سموکان نے حرکت کی۔ اپنی تلوار لہرا کر اس نے بلی کے دے ماری۔ بلی کا بھی اس نے خاتمہ کر دیا تھا۔ اتنی دیر تک بطخ بھی میز سے نیچے کود چکی تھی۔ سموکان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان تینوں چیزوں کا ساحر انو کی سری قوتوں سے تعلق ہے اور ان کا خاتمہ ضروری ہے، تبھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اپنی تلوار کو ایک دم بلند کرتے ہوئے اس نے بطخ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بطخ کا خاتمہ کرنا تھا کہ عمارت کے اندر ہولناک گھنٹیوں کی سی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس پر سموکان تھوڑی دیر کے لیے حیران پریشان ہوا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمارت میں اس کی آمد کی خبر ہو گئی ہے اور ان گھنٹیوں کا بجنا اس بات کی علامت ہے کہ ساحر انو کے بیٹے کو خبر ہو گئی ہے کہ کوئی اجنبی اور غیر شخص اس عمارت میں داخل ہوا ہے۔ یہ سوچتے ہی ایک ہاتھ میں ڈھال دوسرے میں تلوار لیے سموکان فوراً آگے بھاگا اور دونوں کمروں کے بیچ جو دروازہ تھا اس کے ذریعے آگے بڑھا۔ جس دوسرے کمرے میں داخل ہوا وہ خالی تھا۔ سموکان نے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ احتیاطاً وہ تھوڑی دیر اس کمرے میں رکا۔ جب کوئی رد عمل نہ ہوا تو اس کمرے میں جو ایک دروازہ تھا اس کے ذریعے جب وہ تیسرے کمرے میں داخل ہوا تب بھی کوئی رد عمل نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھا، لیکن عین جس وقت وہ اس کمرے کے وسط میں آیا ایک انقلاب برپا ہو گیا، اس لیے کہ اسی وقت اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر انو کا بڑا بیٹا نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی قہرمانیاں، چہرے پر انتقام کے بدلتے رنگ تھے۔ ساحر انو کا بیٹا شاید پہلے سے جان چکا تھا کہ اس طلسم گاہ میں داخل ہونا کوئی اور نہیں بلکہ سموکان ہے، اس لیے کہ سموکان کو دیکھتے ہی اس نے غراتا اور کھولتا ہوا ایک کہکہا لگایا اور پھر سموکان کو اس نے مخاطب کیا۔ سن پشیتم کے گماشتے، تو وہ واحد شخص ہے جس نے ہمیں ناقابل برداشت نقصان پہنچایا ہے۔ یوں جانو، اس طلسم گاہ میں داخل ہونے کے بعد سفر کے جس سنگ میل کی تو تلاش میں تھا وہ تمام ہوا۔ میں جانتا ہوں تو پشیتم کی پہچان کا حوالہ ہے، اور اس طلسم گاہ میں انو کا بیٹا تیری حالت خراب کر کے رکھ دوں گا۔ سموکان نے انو کے بڑے بیٹے کی یہ گفتگو بڑے صبر اور تحمل سے سنی۔ پھر اس نے اپنی پشت پر بندھے ہوئے ترکش کے اندر سے لکڑی کا ایک ڈنڈا نکالا، اس پر اپنا کوئی سری عمل کیا۔ اس کے بعد اس نے بڑی تیز نگاہوں سے انو کے بیٹے کی طرف دیکھا اور کھولتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ انو کے بیٹے، میں تیرے سامنے اپنے خداوند قدوس کا عاجز بندہ ہوں۔ میرا نام سموکان ہے۔ میں تیرے سامنے کاغذ کا کوئی بے جان بدن نہیں ہوں کہ تو جب اور جس وقت چاہے میری آنکھوں میں صحرا کی وحشتیں، میرے دل میں تلخی بھری تعبیریں بھر دے۔ اے انو کے بیٹے، میں تو اس طلسم گاہ میں اس طرح داخل ہوا ہوں جیسے کروٹیں بدلتی رات میں صبح کی متلاشی ستارے داخل ہوتے ہیں۔ میرے خداوند نے چاہا تو اسی طلسم گاہ کے اندر تجھے میرے ہاتھوں بدبختی کے نوحوں اور کرب کی ویرانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انو کے بیٹے، شاید تمہیں خبر نہ ہو کہ اس سے پہلے میں ہی ملکہ ارکالا کا خاتمہ کر چکا ہوں، جو ملکہ ظلمات کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے بعد میں نے ساحل سمندر پر تیرے باپ کے استاد کی میگر اور وہاں تعلیم حاصل کرنے والے تیرے بھائی کا خاتمہ بھی کیا، اور چند دن پہلے میں تیرے باپ کے دست دراز سور فلک اور تیری بہن اشتار کا بھی خاتمہ کر چکا ہوں۔ شاید تجھے پہلے دو حادثوں کی خبر ہو، لیکن یہ حادثہ یقیناً تیرے لیے نیا ہوگا۔ یہ خبر یقیناً تیرے لیے روح فرسا ہوگی کہ تیری بہن اور سور فلک دونوں میرے ہاتھوں ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس طلسم گاہ میں تیرے فکر کی ردا پھاڑوں گا، تیرے گھمنڈ کی ادا کرچی کرچی کروں گا۔ سموکان جب خاموش ہوا تو انو کے بیٹے نے پہلے سے بھی زیادہ کھولتی ہوئی اور غراتی ہوئی آواز میں سموکان کو مخاطب کیا۔ سموکان، تو بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، ذرا اپنی پشت کی طرف دیکھ، پھر جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں ان کی ادائیگی پر اس کمرے میں تم خود کو شرمسار محسوس کرو گے۔ سموکان نے اپنی ایک نگاہ کا زاویہ انو کے بیٹے پر ہی رہنے دیا، دوسری نگاہ کے ذریعے سے اس نے اپنی پشت کی طرف دیکھا۔ پیچھے دیوار کے ساتھ چار مسلح جوان کھڑے تھے،
اس موقع پر انو کے بیٹے نے ایک ہولناک کہا لگایا، تو کیا سمجھتا تھا کہ اس طلسم گاہ میں تیرے سامنے اکیلا ہوں؟ ابھی میرا ایک اشارہ پاتے ہی میرے چاروں محافظ آگے بڑھیں گے اور تیرے جسم کو لخت لخت کرتے چلے جائیں گے۔ سموقان نے انو کے بیٹے کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ ایک جس کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور ہاتھ میں اس نے جو عصا پکڑ رکھا تھا اس نے انو کے بیٹے کے ساتھ مس کیا تھا۔ اس عصا پر چونکہ سموقان نے پہلے ہی اپنا کوئی سری عمل کیا ہوا تھا، لہٰذا اس عصا کا انو کے بیٹے کے جسم کے ساتھ مس کرنا تھا کہ وہ اپنی ساری سری قوتوں سے محروم ہو کے رہ گیا تھا۔ اس موقع پر سموقان نے ایک زوردار تماچا انو کے بیٹے کے منہ پر دے مارا اور وہ بھل کھاتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ سموقان نے اپنا عصا اس کے جسم کے ساتھ ہی مس رہنے دیا تاکہ اس کی سری قوتیں بحال نہ ہوں۔ اتنی دیر تک پشت پر کھڑے چاروں محافظ اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواری لیے سموقان کی طرف بڑھے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتی ہوئی انو کے بیٹے کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اپنی سری قوتوں سے محروم ہو چکا ہے، لیکن جب اس نے پشت کی جانب سے اپنے چاروں محافظوں کو سموقان کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ یہ جان گیا کہ ابھی تھوڑی دیر تک جب اس کے چار محافظ سموقان پر حملہ آور ہوں گے تو سموقان اپنا عصا اسے علیحدہ کر دے گا، اور جو ہی وہ اس کے چار محافظوں سے ٹکرائے گا اتنی دیر تک اس کی اپنی سری قوتیں بحال ہو جائیں گی، پھر وہ پشت کی طرف سے سموقان پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن انو کے بیٹے کی ساری امیدیں اس وقت ماند پڑ گئیں جب عین اسی لمحہ اس کمرے کے اندر ننتورا اور ایلم نمودار ہوئی۔ شاید یہ ساری کارروائی جو سموقان کر رہا تھا پہلے سے ننتورا اور ایلم کے ساتھ طے شدہ تھی۔ جو ہی اپنے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں لیے سپاہیانہ لباس میں ننتورا اور ایلم سموقان کی پشت پر نمودار ہوئی۔ چاروں محافظ جو آگے بڑھ رہے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے رک گئے۔ اس موقع پر سموقان نے ایلم کو پکارا۔ ایلم بھاگ کر سموقان کے قریب آئی۔ سموقان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس سرگوشی کو سنتے ہی ایلم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار پر اس نے کوئی سری عمل کیا اور وہ تلوار اس نے انو کے بیٹے کے جسم کے ساتھ مس کر دی تھی۔ شاید ایلم نے وہی عمل کیا تھا جو اس سے پہلے چھوٹے عصا پر سموقان نے کیا تھا۔ جب ایلم نے اپنی تلوار کی نوک انو کے بیٹے کے جسم کے ساتھ مس کر دی تو سموقان نے اپنا عصا ہٹا لیا اور اسے اپنے ترکش میں واپس ڈال لیا۔ اس نے اپنی تلوار سنبھالی اور ننتورا کے پہلو میں آن کڑا ہوا تھا۔ ننتورا اسے اپنے پہلو میں دیکھتے ہوئے مسکرائی، پھر کہنے لگی، میرے خداوند قدوس نے چاہا تو اس طلسم گاہ سے بھی ہم کامیاب ہو کے نکلیں گے۔ دوسری جانب ایلم نے اپنی تلوار کی نوک ساحر انو کے بیٹے کے جسم کے ساتھ مس کی رکھی اور جو ہی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا وہ تلوار اس کے جسم میں چبوتی جس پر وہ دوبارہ زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ اس طرح ایلم نے ساحر انو کے بیٹے کو اس کی سری قوتوں سے محروم کرتے ہوئے اسے زمین پر لیٹنے پر مجبور کیا تھا۔ اس موقع پر کمرے میں سموقان کی آواز گونجی۔ اس نے ساحر انو کے بیٹے کے چاروں محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، تمہارے آگے بڑھتے ہوئے قدم کیوں رک گئے ہیں؟ چاروں ایک ساتھ پیش قدمی کرو، ہم پر حملہ آور ہو۔ اس کے بعد جو تمہارا انجام ہوگا وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت خیزی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ آگے بڑھ کر مجھ سے ٹکراؤ، اور اگر تم نے دیر کی تو میں خود آگے بڑھ کر تم پر حملہ آور ہوں گا۔ قبل اس کے ان چاروں میں سے کوئی جواب دیتا سموقان نے اپنے پہلو میں کھڑی ننتورا سے سرگوشی کی۔ ننتورا، مجھے امید ہے کہ یہ چاروں آگے بڑھ کر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورت میں تو بائیں طرف والے سے ٹکرانا، ساتھ ہی ساتھ اپنی سری قوتوں کو بھی حرکت میں رکھنا تاکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ میں بھی ایسا ہی کروں گا اور باقی تین سے ٹکراؤں گا۔ میرے خیال میں ہمیں ان کا خاتمہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ سموقان کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ وہ چاروں بھی آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنے سامنے اپنی تلواریں لہرا رہے تھے، ان کے چہروں پر طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ سموقان اور ننتورا بھی طے شدہ لائے عمل کے مطابق آگے بڑھے۔ قریب جا کر ننتورا صرف بائیں طرف والے مسلح جوان سے ٹکرائی، باقی تین پر سموقان حملہ آور ہو گیا تھا۔ کمرے میں تلواریں اور ڈھالیں ٹکرانے سے ایک خرام سا مچ گیا تھا۔ پہلے ہی حملے میں سموقان نے ان تینوں میں سے ایک کی گردن کاٹ دی تھی، پھر وہ باقی دو پر جان لیوا حملے کرنے لگا تھا۔
اتنی دیر تک ننتورا بھی چوتھے کو اپنے ساتھ بری طرح مصروف رکھے ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ننتورا کو بے بس کر دے، لیکن ننتورا اس کی قابو میں نہ آ رہی تھی۔ اپنے ایک ساتھی کے مارے جانے سے باقی بچنے والے دو جو سموکان سے ٹکرا رہے تھے وہ بوکھلا سے گئے تھے، کیونکہ ان کا ایک ساتھی مارا گیا تھا، جس کا انہیں سخت صدمہ اور افسوس تھا کہ سموکان کے ان پر حملے ایسے خوفناک اور جان لیوا اور بے روک تھے کہ ان حملوں کی وجہ سے ان پر بوکھلاہٹ اور بدحواسی سی طاری ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنے تیز حملوں سے اب سموکان نے ان دونوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک موقع پر سموکان نے ان میں سے جو دائیں طرف والا تھا اسے چکما دیا اور چکمے کے ساتھ ہی اس کی تلوار اس کے شانے پر گری، اس کے پیڑ تک کاٹتی چلی گئی تھی۔ اسی کمرے میں ایک چیخ بلند ہوئی، پھر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اب صورتحال یکسر گمبھیر ہو گئی۔ دو محافظوں کے مارے جانے سے باقی دو بچنے والے خوف اور دہشت کا شکار ہو گئے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اب دو کے مقابلے میں ہم بھی دو ہی ہیں، لہٰذا یہ اجنبی دشمن بہت جلد ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لہٰذا ان دونوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا، اور جو ہی بھاگنے کے لیے وہ پلٹے، سموکان نے بڑی تیزی سے خنجر نکال کر ان کی پشت پر مارا جو اس سے پہلے ننتورا سے ٹکرا رہا تھا۔ پھر وہ بھاگ کر آگے بڑھا اور چوتھے پر اس نے اپنی تلوار گرا دی تھی۔ اس طرح سموکان نے چاروں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سموکان آگے بڑھا، اپنا خنجر صاف کر کے میان میں رکھا، پھر اپنی تلوار صاف کی، پلٹ کر ساحر انو کے بیٹے کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اس موقع پر ننتورا نے اسے مخاطب کیا، عزیز سموکان، تم واقعی ناقابل تسخیر ہو، اور یہ بات ویسے بھی طے شدہ ہے کہ جہاں بدی کی قوتوں کے مقابلے میں کسی کے ساتھ خداوند قدوس کی مدد، نصرت اور حمایت ہو، کامیابی اسی ہوتی ہے۔ سموکان، میں تمہاری شاندار فتح اور کامیابی پر تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ جواب میں سموکان مسکرا دیا، ننتورا، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اس کامیابی اور فوز مندی میں تم بھی برابر کی شریک ہو۔ جس طرح میں دشمن سے ٹکرایا اسی طرح تم بھی ٹکرائی، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب انو کے بیٹے سے بات کرتے ہیں، اس طلسم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے اس طلسم گاہ میں داخل ہونے کا خطرہ مول لیا ہے۔ جواب میں ننتورا چپ چاپ سموکان کی تجویز سے اتفاق کرتی ہوئی ساتھ ہو لی تھی۔ انو کے بڑے بیٹے کے قریب جا کر سموکان تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کو دیکھتا رہا۔ ریلنگ ابھی تک اپنی تلوار کی نوک اس کے جسم سے مس کیے ہوئی تھی اور وہ انتہائی بے بسی کی عالم میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ پھر سموکان کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار بھی، اپنی تلوار وہ ساحر انو کے بیٹے کی آنکھوں کے قریب لے گیا، نوک اس نے اس کی آنکھوں کے نیچے رکھی، پھر زمین پر بیٹھ گیا اور اسے مخاطب کرتے کہنے لگا، شیطان زادے، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہارا نام کیا ہے اور اس عمارت کے اندر تم کیا کھیل رہے ہو۔ میں تم سے ایک ہی سوال کروں گا، اگر اس سوال کا جواب صحیح دو گے تو ذلت بھری موت سے بچ جاؤ گے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں تمہارے سری قوتوں سے محروم کر رکھا ہے، اب تم پوری طرح ہمارے بس میں ہو، اور اگر تم نے غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کی تو ایسی موت ماروں گا جس سے متعلق تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ سموکان کی اس گفتگو سے انو کے بیٹے کی آنکھوں میں بے بسی، لاچارگی اور خوف و ہراس ناچ اٹھے تھے۔ سموکان کی آواز پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی، ابلیس کے گماش تھے، اس سے پہلے اپنی حماقتوں کی وجہ سے ملکہ ظلمات ارکالا، تمہارے باپ کا استاد کیمیاگر اور تمہارا چھوٹا بھائی، تمہاری بہن اشتار اور اس سے شادی کا خواہشمند سور فلک میرے ہاتھوں سے مارے گئے۔ اب اگر تم بھی انہی جیسی حماقتوں سے کام لوگے تو یاد رکھنا میں تمہیں ان سے بھی زیادہ بھیانک موت ماروں گا۔ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تمہارے باپ انو نے اپنے لیے جبل الکام کی اس چوٹی پر یہ طلسم گاہ بنائی ہوئی ہے۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس طلسم گاہ میں اس نے وہ طلسم کہاں محفوظ کر رکھا ہے جس سے کام لیتے ہی وہ انسانی زندگی کو حیوانوں میں تبدیل کرتا ہے یا اس طلسم کا توڑ کرتا ہے؟ سموکان کے اس استفسار کے جواب میں انو کے بیٹے نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ اس خاموشی کو سموکان نے انتہائی طور پر ناپسند کیا۔ پھر وہ پہلے سے کہیں زیادہ غراتی اور کھولتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہہ اٹھا، انو کے بیٹے، میرے ہاتھوں بدترین اور ذلت بھری موت مرنے کی بنیاد نہ رکھو۔ جو کچھ میں نے پوچھا ہے فوراً بتا دو، اگر تو انکار کرتا ہے تو پھر میں اپنی جگہ پر اٹھنے لگا ہوں، پھر میری تلوار فضاؤں میں گونجے گی اور تمہارے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے یہ ابھی تک میں نہیں جانتا۔
जहाँ तक तिलिस्म का सवाल है, तुम्हारे मरने के बाद इस इमारत के अंदर मैं कहीं न कहीं उसे तलाश करने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है अब तुम अपनी जुबान खोलोगे, वरना फिर मैं अपनी तलवार बुलंद करने पर मजबूर होऊंगा। फिर समौकान ने अन्नू के बेटे को मजीद दहशत ज़दा कर दिया, इसलिए कि वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और अपनी तलवार उसने अपने सामने फिजा में बुलंद कर ली थी। इस हरकत का खातिर ख्वाह असर हुआ। अन्नू का बेटा फौरन बोल पड़ा, समौकान, मैं जानता हूँ जो चीज़ तू हासिल करने आया है वो हासिल करके रहेगा, इसलिए कि मेरा बाप यहाँ से बहुत दूर है, उसे कोई इत्तला नहीं कर सकता, वो मेरी मदद भी नहीं कर सकता। लिहाजा जो कुछ तुम पूछते हो वो कुछ इस तरह है। इस कमरे के दाएं जानब जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वो दरवाज़ा उस दूसरे कमरे में खुलता है। उस कमरे के गिर्द और भी बहुत से कमरे हैं, लेकिन ये कमरा छोटा है। यही मेरे बाप का तिलिस्म खाना है। इस कमरे के दाएं जानब के कोने में छोटा सा एक मेज़ रखा है। उस मेज़ के ऊपर चमड़े की औराक वाली एक चंद सफ़हात की किताब है। उसी किताब में वो शहर और उसका तोड़ दर्ज है जिसके तुम मुतलाशी हो। इसके अलावा उस किताब में बहुत से सिरी नुस्खे लिखे हुए हैं। अन्नू के बेटे के जवाब पर समौकान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसने धीमे से लहजे और सरगोशी के अंदाज में अपने पहलू में खड़ी नंतूरा को मुखातिब किया। नंतूरा, जरा साथ वाले कमरे में जाके देखो, जो कुछ ये कह रहा है ये हकीकत है। अगर ऐसी कोई किताब वहाँ पड़ी हो तो वो उठाकर मेरे पास लाओ। नंतूरा फौरन हरकत में आई। जिस कमरे की निशानदही अन्नू के बेटे ने की थी उस कमरे में वो दाखिल हुई। दाएं जानब छोटा सा एक मेज था, उस पर वाकई ही चंद सफ़हात की एक किताब रखी थी। उसने वो किताब उठाई और समौकान के पास ले आई। समौकान ने उस किताब को खोला जो चमड़े की औराक पर मुश्तमिल थी। किताब के चीदा चीदा अल्फाज का उसने बगौर मुतालिया किया। फिर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट खिल गई थी, जैसे उसने अपने गोहरे मकसूद को पा लिया हो। इसके साथ ही उसकी तलवार बुलंद हुई और अन्नू के बेटे की उसने गर्दन काट दी थी। सबसे पहले नीचे झुककर समौकान ने अपनी तलवार साफ की। फिर एलम को मुखातब करते हुए कहने लगा, एलम, इसके जिस्म से अब अपनी तलवार अलहदा करके मियान में डाल लो। अब तो ये बेजान हो चुका है, इसकी तरफ से हमें कोई खतरा नहीं। एलम ने फौरन अपनी तलवार मियान में कर ली। इसके बाद समौकान थोड़े ही तवक्कुफ के बाद नंतूरा और एलम दोनों को मुखातब करके कह रहा था, अब मेरे ख्याल में हमें इस इमारत से निकल जाना चाहिए, इसलिए कि हम अपना गोहरे मकसूद हासिल कर चुके हैं। चमड़े की औराक पर मुश्तमिल ये जो किताब है इसमें वो सारे शहर और उनका तोड़ दर्ज है जिससे शहर अन्नू काम लेता रहा है। इसी शहर के लिए हम इस इमारत में दाखिल हुए थे। अब मेरे ख्याल में हमें फिलफौर इस इमारत से निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि इस तिलिस्म गाह के कुछ और मुहाफ़िज़ भी हों जो हमारी राह रोक खड़े हों और हमारी इस मुहिम को नाकाम बनाने की कोशिश करें। आओ पहले इस इमारत से बाहर निकलें, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। एलम और नंतूरा दोनों ने समौकान की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। बड़ी तेज़ी के साथ वो उस इमारत से बाहर निकले। फिर एक चट्टान के साथ खड़े होकर समौकान ने दोनों को मुखातब किया, आओ अब अपनी सिरी कुव्वतों को हरकत में लाएं और सदूरी की हवेली का रुख करें। इसके बाद हमने क्या करना है ये वहीं तय किया जाएगा। फिर एक दूसरे की तरफ देखते हुए तीनों अपनी सिरी कुव्वतों को हरकत में लाए और दूसरी ही लम्हे वो समुंदर के किनारे सदूरी की हवेली के सामने नमूदार हुए थे। सदर दरवाजे पर समौकान ने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुला तो खोलने वाला अरशा बनी था, उसके पीछे सदूरी भी खड़ी थी। समौकान, एलम और नंतूरा को दरवाजे पर देखते हुए अरशा बनी और सदूरी दोनों खुश हो गए थे। फिर सदूरी आगे बढ़ी और समौकान की तरफ देखते हुए कहने लगी, समौकान मेरे बेटे, तुम्हारा इस वक्त आना ही इस बात की गमाजी नहीं करता, बल्कि तुम्हारा चेहरा भी बताता है कि जिस मुहिम पर तुम तीनों निकले थे उसमें तुम कामयाब रहे हो। पहले समौकान, नंतूरा और एलम हवेली में दाखिल हुए और अरशा बनी ने जब दरवाज़ा बंद किया तब समौकान ने सदूरी की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, सदूरी, तेरा कहना, तेरा अंदाज़ा दुरुस्त है। हम तीनों अपने मकसद में कामयाब रहे हैं। तुम्हारे यहाँ रवानगी से कबल हम तीनों ने मिल बैठकर साहिर अन्नू के तिलिस्म खाने पर हमला आवर होने के लिए एक लाया अमल तय किया था। उसी के तहत मैं अकेला उसमें दाखिल हुआ। नंतूरा और एलम अपनी सिरी कुव्वतों को हरकत में लाती हुई इंसानी निगाह से रोक पोस रहीं। बहरहाल
جو لائے عمل ہم نے طے کیا تھا اس کے مطابق ہم اس طلسم گاہ میں کامیاب رہے۔ طلسم گاہ میں انو کا جو بیٹا محافظ ہے اس کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے اور اسے وہ سحر بھی حاصل کر لیا ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اس سحر کے علاوہ اور بھی بہت سے سحری نسخے چمڑے کی اوراق پر محفوظ ہیں اور ان اوراق پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ سموقان کے اس انکشاف پر صدوری بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے تینوں کو باری باری مبارکباد دی، پھر وہ آگے بڑھے اور دیوان خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ قبل اس کے وہاں کوئی گفتگو کا آغاز کرتا، سموقان نے خاص انداز میں ننتورا کی طرف دیکھا، جس پر ننتورا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ایک گہری نگاہ اس نے ایلم پر ڈالی جو سموقان کے دائیں پہلو پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ خود ننتورا بائیں طرف تھی۔ پھر ننتورا اپنی جگہ سے اٹھی، ایلم کے پہلو میں آئی، پہلے بڑے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس نے ایلم کو مخاطب کیا۔ ایلم، میرے پاس تمہارے لیے انتہائی بری اور تکلیف دہ خبر ہے۔ اس خبر کا مجھے اس وقت علم ہوا جب میں محترم پشیتم کو انو کی بیٹی اشتا اور سور فلک کے مرنے کی اطلاع دینے گئی تھی۔ وہاں مجھے اس خبر کی اطلاع دی گئی۔ واپس آ کر میں نے اس خبر کا انکشاف سموقان پر کیا، لیکن وہ سانحہ، وہ حادثہ سموقان نے تم پر ظاہر نہیں کیا۔ مجھے بھی منع کر دیا کہ وہ خبر تم سے نہ کہوں۔ دراصل سموقان وہ خبر تم سے انو کے طلسم خانے کی تسخیر کے بعد ہی کہنا چاہتا تھا۔ ننتورا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ بیچ میں ایلم نے بات کاٹ دی۔ ننتورا، تم نے مجھے تفکرات اور پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ جو خبر تم کہنا چاہتی ہو وہ صرف میری ذات سے تعلق رکھتی ہے یا اس میں تم اور سموقان بھی ملوث ہو؟ اس بار ننتورا کے بجائے سموقان نے ایلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ایلم، وہ خبر ہم سے بھی تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کا زیادہ واسطہ تمہاری ذات سے ہی ہے۔ اس پر ایلم نے گھورنے کے انداز میں سموقان کی طرف دیکھا، پھر اس نے پوچھ لیا، اگر وہ حادثہ، وہ خبر جو تم مجھ سے کہنے والے ہو میری ذات سے زیادہ تعلق رکھتی ہے تو پھر اسے مجھ سے کیوں چھپایا گیا؟ اسی وقت مجھ سے کیوں نہ کہہ دیا گیا جس وقت ننتورا کو وہ خبر استاد محترم پشیتم کے ہاتھ سے ملی تھی؟ اب مجھے زیادہ الجھن اور پریشانی میں نہ ڈالیں، کہیے کیا معاملہ ہے؟ جواب میں سموقان نے ایک پیار بھری نگاہ ایلم پر ڈالی، پھر وہ استفہامیہ سے انداز میں ننتورا کی طرف دیکھنے لگا۔ ننتورا اس کا مطلب سمجھ گئی، وہ حرکت میں آئی۔ ایک بار پھر اس نے اپنا ہاتھ ایلم کے شانے پر رکھا، پھر کہنے لگی، جو بری خبر میں تم سے کہنے والی ہوں وہ یہ کہ تمہارا بھائی اریش جو استاد محترم پشیتم کے ہاں مقیم تھا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پشیتم کے ہاں قیام کے دوران وہ چند روز تک بیمار رہا۔ پشیتم نے اس کے علاج کا بہترین بندوبست کیا، لیکن وہ اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکا اور ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گیا۔ تمہارے بھائی کے مرنے کی اطلاع تمہارے باپ لوگل باندھا کو بھی کر دی گئی تھی۔ بس یہی وہ خبر ہے جو میں تم سے کہنا چاہتی تھی۔ ہاں، تمہارے بھائی کی منگیتر اراتا ابھی تک پشیتم کے یہاں ہی مقیم ہے اور وہ اس وقت تک وہاں رہے گی جب تک انو کا سحر اس سے دور نہیں کر دیا جاتا۔ ننتورا کے اس انکشاف پر ایلم کی حالت فوراً بدلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، پھر آنسو اس کی آنکھوں سے ڈھلک پڑے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ننتورا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر ننتورا نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، اسے تسلی اور تشفی دینے کی کوشش کی۔ اس موقع پر سموقان بول پڑا، ایلم، میں جانتا ہوں تمہارے بھائی کی موت کی خبر تمہارے لیے ایک بہت بڑا المیہ، تمہارے لیے زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے، اس لیے کہ تمہارا ایک ہی بھائی تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ایلم، جس طرح تمہیں اپنے بھائی کی موت کا صدمہ ہوا ہے، یقین جانو ایسا ہی صدمہ مجھے، ننتورا، صدوری اور ارشا بنی کو بھی ہوا ہے۔ اس خبر کی اطلاع ننتورا نے صدوری اور ارشا بنی کے بعد مجھے دی تھی، لیکن میں نے ننتورا کو منع کر دیا تھا کہ یہ خبر تمہیں فی الفور نہ سنائے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ساحر انو کے طلسم خانے میں مصروف کار رکھنا چاہتا تھا، پر برا ہو اس خبر کا، یہ خبر میں زیادہ دیر تم سے چھپانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا یہاں پہنچ کر میں نے ننتورا کو اشارہ کیا کہ وہ تمہیں اس حادثے کی خبر کر دے، اس لیے کہ ہم اپنی ایک بہت بڑی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ایلم، موت ایک ایسا دشمن ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہر ایک کو اس کے سامنے سرنگو ہونا ہوتا ہے۔ خداوند قدوس نے اپنے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور اس وقت مقررہ پر اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔
اس وقت میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ بیشی کر سکتا ہے، اس لیے کہ موت انسانی زندگی کا وہ حادثہ ہے جس پر اس کا بس نہیں ہے، اس لیے کہ موت کا آنا اور طاری کرنا میرے خداوند قدوس کے حکم کے مطابق ہے۔ علم، میں چمڑے کے اوراق پر مشتمل اس کتاب کا مطالعہ کر چکا ہوں جس کے اندر ساحر انو نے انتہائی نایاب سحری نسخے محفوظ کر رکھے ہیں۔ آج رات میں تم اور ننتورا اسی حویلی میں قیام کریں گے۔ صبح جب سورج کافی چڑھ آئے گا تب ننتورا یہاں سے اس چمڑے کی اوراق پر مشتمل اس سحری کتاب کو لے کر اپنی سری قوتوں کے ذریعے استاد محترم پشیتم کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ یہ کتاب اس کے حوالے کرے گی۔ ہم چند روز تک یہیں اسی حویلی میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد ہم تینوں مل کر ساحر انو کے خلاف حرکت میں آئیں گے، اس لیے کہ انو کا خاتمہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سب سے زیادہ بڑا اور اہم ہے۔